بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، آج ہماری تلاوت کا آغاز سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ۔ سورہ فاتحہ مختصر سی قرآن مجید کی صورت ہے جو قرآن سے کی سب سے ابتدائی صورت کہلاتی ہے۔ سورہ فاتحہ مختصر سی ہے لیکن سارے قرآن کا مضامین اس میں سموئے ہوئے ہیں۔ اسے قرآن کی اساس بھی کہتے ہیں، اسے ام القرآن بھی کہتے ہیں۔ اختصار کے ساتھ سارے قرآن کی تفسیر اس صورت میں موجود ہے۔ اللہ کی وحدانیت، رسول اللہ کی رسالت، قیامت کا تذکرہ، کامیاب لوگوں کا تذکرہ، نہ ماننے والوں کی زندگی کا تذکرہ۔ یہی 5 چیزیں قرآن میں مختلف جگہ پر موجود ہیں اور سورہ فاتحہ میں یہ ساری چیزیں موجود۔ اس سورت کا ایک نام سورۃ الدعا بھی ہے، اور یہ دعا کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے خود بتایا ہے کہ جب تم مجھ سے مانگو تو پہلے میری حمد و ثنا بیان کرو اور اپنا احتیاج اور اپنی محتاجی کا اظہار کرو، اور پھر اپنا مقصد سامنے رکھو۔ اور تمہاری زندگی کا سب سے بڑی دولت اور سب سے بڑی مطلوب اور مقصد جو چیز ہے وہ صراط مستقیم کا مل جانا ہے۔ صراط مستقیم کا مل جانا ہے۔ جس خوش نصیب کے حصے میں یہ آ گیا تو وہ غریبوں کے اندر بھی کامیاب ہے، اور جس شخص کی زندگی میں یہ نہ ہوا وہ دولت کے ڈھیر رکھ کر بھی ناکام آتا۔ صراط مستقیم مانگو کرو، اور پھر توجہ دلائی اور رہنمائی فرمائی کہ صراط مستقیم کے لیے 2 چیزوں کی ضرورت، ایک کتاب اللہ، دوسرا رجال اللہ۔ اللہ کی کتاب بھی ضروری ہے ہدایت کے لیے، اور اللہ والے بھی ضروری ہے۔ اگر کتاب اللہ ہے لیکن کتاب سکھانے اور پڑھانے والا اللہ والا نہیں تو قرآن سے بھی گمراہ کر سکتا ہے۔ اور قرآن مجید کی زندگی، قرآن مجید کو نظر انداز کیا، محض شخصیت کو لے لیا، تب بھی گمراہی کا راستہ کھل جائے۔ آج امت مسلمہ جس فرقہ پرستی اور جس مصیبت میں آج گرفتار ہے وہ قرآن کی اس ہدایت سے منہ موڑنے کا نتیجہ ہے۔ یا شخصیت کو لے لیا، قرآن کو نظر انداز کر دیا، یا کتاب کو لے لیا، شخصیت سے معروم ہو گئے۔ تو ہدایت کے لیے ضروری ہے کتاب اللہ بھی اور رجال اللہ بھی، اللہ والے بھی ہوں جو اس قرآن کے ذریعے اللہ سے جوڑ دیں، اور جو اس قرآن کے ذریعے اللہ والا بنا دیں، اور جو اس قرآن کے ذریعے قرآن کا پیغام دے۔ اگر کوئی بے دین آدمی کے ہاتھ میں یہ قرآن ہوگا تو وہ تو اپنے آپ کو اس انداز سے قرآن کی تفسیر کرے گا جس میں وہ اچھا مسلمان نظر آئے، خود نہیں بدلے گا، قرآن بدل دے گا۔ تو ہدایت کے لیے ضروری ہے کتاب اللہ بھی ہو، رجال اللہ بھی ہو، اللہ والے بھی ہو، اور اللہ کی کتاب بھی ہو۔ یہی وہ راستہ ہے جس سے ہدایت ملتی ہے، اور جس خوش نصیب کو مل گئی کامیاب ہو۔ پھر سورہ بقرہ کا تذکرہ ہے۔ بقرہ ایک گائے کا بقرہ ایک گائے ہے، اور چونکہ اس صورت میں ایک واقعہ ذکر فرمایا کہ ایک شخص نے اپنی چچا کو قتل کر دیا مال سمیٹنے کے لیے۔ چچا مالدار تھا، بتیجی جہاں کہ اس کی دولت کیسے آ سکتی ہے، اسے قتل کر دو۔ اور قتل کرنے کے بعد رات کے اندھیرے میں اس کی لاش کسی اور کے دروازے پہ ڈال دی۔ قریب تھا کہ دونوں کے درمیان جنگ اور ہتھیار اٹھ جائیں۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ ایک گائے ذبح کرو، اور اس ذبح کی ہوئی گائے کا ٹکڑا اس مردے کو مارو، یہ مردہ زندہ ہو جائے گا۔ گائے بھی مردہ کر کے، زندہ کر کے نہیں، مردہ کر دو، اس کو ذبح کر دو، اور اس مردے کے اس گوشت سے اس مردے کو اللہ تعالیٰ زندہ کر دے گا۔ ایسے ہی کیا، زندہ ہو گیا، اور زندہ ہوتی اس نے اپنے قاتل کی نشاندہی کر دی، یہ میرا قاتل ہے۔ تو ایک طرف تو یہ اللہ کا معجزہ ہے،
دوسرا اسی بنی اسرائیل میں کچھ لوگ ایسی بھی تھے جو مرنے کے بعد زندہ ہونے کا انکار کر رہے، تو اللہ تعالیٰ نے ایک معجزہ دکھایا کہ جو اللہ مردہ گائے سے مردے کو زندہ کر سکتا ہے، اس ذات کے لیے زندہ کرنا کیا مشکل، اس ذات کے لیے کسی کو زندہ کرنا کیا مشکل۔ تو اسی طرح اور پھر وہاں چونکہ وہ بنی اسرائیل والے مصریوں کے ساتھ رہا کرتے تھے اور ان کے دلوں میں گائے کی بڑی عقیدت اور محبت آ چکی تھی، گائے کو ذبح کرنا ان کے لیے ایک توہین تھی، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ محبت اور عقیدت کا درجہ صرف اللہ کے لائق ہے۔ کسی مخلوق کے لیے ایسی عقیدت اور محبت جو اللہ کے شاعر شان ہے، یہ تو شرک ہے، یہ تو ساری اللہ کی مخلوق ہے، اس کو ذبح کرا کے اس عقیدے کا بھی ازالہ کیا اور اس عقیدے کی بھی نفی کی۔ تو سورہ بقرہ کسی نسبت سے اس سورت کا نام بقرہ ہے، اور اس کے آغاز میں اللہ کے کلام قرآن مجید اس کی عظمت کا تذکرہ ہے، اس میں شک نہیں، اس کے احکامات میں اور اس کے پیغام میں اور اس کی ہدایت میں کوئی شک نہیں۔ اگر کوئی شک کرتا ہے تو وہ تو اس کی اپنی دماغ کی خرابی ہے، اس کی اپنی دماغ کی خرابی ہے، ورنہ قرآن مجید اللہ کا ایسا محکم دستور زندگی ہے جس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں، اور اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے اس میں ہدایت ہے۔ 3 مختلف لوگوں کا تذکرہ فرمایا جو انسانوں کی تقسیم ہے، 3 مختلف قسم کی۔ ایک وہ جو ایمان والے ہیں، اور ایمان والوں کی نمایاں خوبیوں کا تذکرہ فرمایا۔ وہ کیا ہے ایمان والوں کی نمایاں خوبیاں؟ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ اب غیب میں قبر بھی ہے، جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے، مولا اللہ کریم بھی ہے، فرشتے بھی ہیں، یہ ساری غیب کی چیزیں ہیں۔ ان سب پر ایمان لے کے آتا ہے۔ دوسری ایمان والے کی نمایاں خوبی نماز کا اہتمام کرتے ہیں، تیسری زکوٰۃ دیتے ہیں، چوتھی ساری آسمانی کتابوں پہ، چاہے وہ تورات ہے، چاہے وہ انجیل ہے، چاہے وہ زبور ہے، جب وہ اپنے اپنے وقت کے نبی پر نازل ہوئی، وہ سچی کتاب تھی، اس وقت وہ سچی کتاب تھی۔ بعد میں ان کے کرندوں نے اور بعد میں جسے کہیں کہ ان کے ناخلف لوگوں نے اس کے اندر تبدیلی اور تحریف کر دی، تو ایمان والا ان پر ایمان لاتا اور آخرت کی زندگی پر ایمان رکھتا۔ یہ ایمان والوں کی نمایاں خوبیاں ہیں۔ دوسرا گروہ ہے وہ کفار کا ہے جو کھلا کافر ہے، اور یہاں اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت فرمائی کہ آپ نصیحت کرتے رہیں اور دعوت دیتے رہیں، یہ ایمان نہیں لائے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ گناہوں کی ایک دنیاوی سزا یہ ہوتی ہے کہ آدمی نیکی کی توفیق سے محروم ہو جاتا، اس سے نیکی کی توفیق سلب ہو جاتی۔ دیکھتے نہیں آپ لوگ نماز پڑھتے پڑھتے چھوڑ دیتے، دیکھتے نہیں آدمی لوگ نیکی کرتے کرتے نیکیوں سے دور ہو جاتے ہیں، دیکھتے نہیں اللہ کا فرما بردار تھا اور اللہ کی نافرمانی کی طرف بڑھتا ہی چلا جا رہا۔ کیوں؟ کوئی ایسی گناہ کی نحوست ہوتی ہے جو اسے نیکی سے دور کر دیتی، جو اسے نیکی سے دور پھینک دیتی، زبان سے کی، دل سے کی، کان سے کی۔ اس گناہ کی ایک نحوست اس دنیا میں یہ ہے کہ نیکی کی توفیق سے آدمی سلب ہو جاتا ہے، ان سے طلب ہو جاتی ہے۔ یہ کفار ایسے تھے کہ ان کے دل پہ اللہ نے ان کی بدی کی وجہ سے مہر لگا دی، لیکن ساتھ یہ بھی فرمایا کہ ناصح اور نصیحت کرنے والا، اگرچہ سامنے والا نصیحت قبول نہ کرے، نصیحت کرنے والے کو ہر حال میں نفع ہی نفع، کوئی نہیں مانتا تو نہ مانے، لیکن یہ اللہ کے لیے اگر نصیحت کرے گا اس کی کمائی پوری ہوگی، اس کا اجر و ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے جسے نصیحت کر رہا ہے اس نے کوئی نہیں ماننا، لیکن ناصح کی کمائی میں کوئی فرق نہیں آئے گا، اس کے اجر و ثواب میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ اور تیسرا گروہ منافقین کا ہے، اور ان کی نمایاں خوبی، ان کی نمایاں عادات کا تذکرہ فرمایا کہ وہ دوغلا پن اختیار کرتے ہیں، وہ ظاہر کے کچھ اور ہوتے ہیں، باطن کے کچھ اور ہوتے ہیں۔ ان کے 2 رخ ہوتے ہیں،
کہیں بیٹھ کر کچھ بات کرتے ہیں اور کہیں جا کر کچھ بات کرتے ہیں۔ ان منافقین کی ایک نمایاں خوبی ہے، وہ بڑے جھوٹے ہوتے ہیں، وہ بڑے جھوٹے ہوتے ہیں، اور ان کی یہ نمایاں خوبی ہے کہ وہ دین کا اور اہل دین کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اور ان منافقین کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ وہ اپنے آپ کو بہت ہی عقل مند سمجھتے ہیں، حالانکہ قرآن کہتا ہے بڑے ہی احمق ہوتے ہیں۔ اپنے خیال میں وہ اپنے آپ کو بہت ہی عقل مند سمجھتے ہیں، اور جو دین والے ہوتے ہیں، اور خاص طور پہ دین والے وہ جو غریب ہو اور دنیاوی لحاظ سے ان کی کوئی حیثیت نہ ہو، انہیں وہ بہت معمولی اور حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ یہ منافقین کی نمایاں خوبی ہے، اس کا تذکرہ فرمایا کہ یہ دین کا یوں مذاق اڑاتے ہیں اور اہل دین کا یہ مذاق اڑاتے ہیں، اور یہ جھوٹے ہوتے ہیں، اور دوگلا پن ان کا مزاج ہوتا ہے، اور یہ دو رخ والے ہوتے ہیں، کہیں کچھ کہتے ہیں کہیں کچھ کہتے ہیں، اور یہ تکبر میں مبتلا ہوتے ہیں۔ اپنے بارے میں ان کا خیال ہے کہ ہم ہی سب سے بالا تر ہیں اور ہم ہی سب سے زیادہ عقل مند ہیں، اور خصوصاً جب غریب دیندار ہو تو ان کو بڑی حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر اللہ رب العزت کی توحید کا تذکرہ ہے، اور اللہ کی وحدانیت اور بڑائی کا تذکرہ ہے، اور بہت سادگی کے ساتھ اللہ کی توحید سمجھائی گئی۔ زمین و آسمان میں اللہ کے قدرت کی ایسی نشانیاں ہیں، ذرا سی بھی عقل ہو تو اللہ کی وحدانیت سمجھ میں آ جائے۔ اور پھر اللہ کے نبی پر آنے والا غیر معمولی معجزہ قرآن کا تذکرہ ہے، اور فرمایا یہ اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا کلام ہے، اور ساری دنیا اکٹھی ہو جائے اس جیسا کلام کوئی نہیں بنا سکتا۔ اور پھر اس کا تذکرہ کہ اللہ نے آسمان سے حضرت آدم کو بھیجا اور اسے مسجود ملائکہ بنایا، اور آدم کو اور اس کی اولاد کی ذمہ داری یہ ڈالی کہ وہ زمین پر اللہ کی خلافت کا کام کرے، اللہ کا دین دنیا میں زندہ کرے۔ یہ اس آدم اور آدم کی اولاد کی ذمہ داری تھی، اور یہی اس کی مرتبہ اور شان کی وجہ تھی کہ مسجود ملائکہ بنایا، کہ فرشتوں نے انہیں سجدہ کیا، اور وہ سجدہ تعظیمی تھا۔ لیکن اللہ کے نبی کی شریعت میں سجدہ تعظیمی بھی ممنوع ہے۔ سجدہ عبادت کا ہمیشہ سے حرام ہے، عبادت کا سجدہ صرف اللہ کے لیے۔ تعظیمی سجدہ جو ہماری شریعت میں السلام علیکم ہے، پہلی شریعتوں میں اس کے بدلے میں تعظیمی سجدہ کیا جاتا تھا۔ فرمایا اس امت میں وہ تعظیمی سجدہ بھی حرام ہے، عبادت کا سجدہ بھی حرام اور تعظیم کا سجدہ بھی اس امت میں حرام ہے۔ وہ تو ملائکہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو وہ سجدہ تعظیمی بجا لایا، اور شیطان نے اللہ کے حکم کا انکار کیا، وہ راندہ درگاہ، اس نے سجدہ نہیں کیا۔ سوچنے کی بات ہے، سوچنے کی بات ہے، شیطان نے سجدہ نہیں کیا تو کافر کہلایا، ہمیشہ کا جہنمی کہلایا۔ اور آج کتنے مسلمان دن میں بھر میں کتنے سجدے نہیں کرتے، نہ فجر پڑھتے ہیں، نہ ظہر پڑھتے ہیں، نہ عصر پڑھتے ہیں، مغرب پڑھتے ہیں، نہ عشاء پڑھتے ہیں۔ اس نے ایک سجدے کا انکار، راندہ درگاہ جہنمی۔ اور آج کتنے مسلمان ہیں۔ تو میرے عزیزو، ایک عملاً اللہ کے حکم کا انکار کرنا لیکن اندر سے شرمندہ ہونا، یہ کافر نہیں ہوتا۔ اندر سے شرمندہ ہے، غلط ہوا، یہ تو مانتا ہے کہ سجدہ کرنا چاہیے تھا لیکن میں نے نہیں کیا۔ شیطان میں اور آج کے مسلمان میں یہی فرق ہے۔ شیطان وہ ہوتا ہے جو غلط کرتا ہے لیکن اس غلط کو صحیح سمجھتا ہے۔ ایک تو آدمی سود نہیں لیتا، ایک آدمی سود لیتا ہے لیکن شرمندہ ہے کہ نہیں لینا چاہیے تھا، اور دوسرا کیا کہتا ہے سود لینا ہی ٹھیک ہے۔ دونوں میں بڑا فرق ہے۔ ایک ہے عملاً کسی حکم کو نہ ماننا، نماز چھوڑ دی، فجر چھوڑ گئی، ظہر چھوڑ گئی، لیکن شرمندہ ہے کہ چھوڑنا نہیں چاہیے تھا۔ اور ایک یہ ہے کہ چھوڑنا ہی صحیح تھا، یہ شیطانیت ہے۔ آج بدقسمتی سے اس امت میں یہ شیطانیت بھی آتی جا رہی ہے کہ غلط بھی کر رہے ہیں اور اسے صحیح بھی کر رہے ہیں۔ اللہ کے کتنے احکامات ہیں جو مسلمان عمل میں نہیں ہے، مسلمان کی زندگی میں، لیکن صرف عمل میں نہیں بلکہ یہ کہہ رہا ہے یہی صحیح راستہ ہے، یہی روشن خیالی کا تقاضا ہے، یہی زمانے کا تقاضا ہے، یہی وقت کا تقاضا ہے۔
یعنی اللہ کا حکم نہیں عمل کر رہا لیکن ساتھ ساتھ سمجھ رہا میں ٹھیک کر رہا ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے ایک وقت آئے گا لوگ برائی کو اچھائی سمجھیں گے، برائی کو اچھائی سمجھیں گے. یہ شیطانیت ہے، یہ شیطانیت ہے کہ برائی کو اچھائی کا درجہ دے دینا اور اسے ثقافت سمجھ لینا، اسے ثقافت سمجھ لینا. بے حیائی اور فحاشی ہے لیکن اسے ثقافت کا نام دے دینا، اسے ترقی کا نام دے دینا، اسے روشن خیالی کا نام دے دینا، یہ شیطانیت ہے. اور ایک یہ ہے کہ ایک آدمی سے غلطی ہوئی، گناہ ہوا، شرمندہ ہے، اس سے آدمی کافر نہیں. تو شیطانیت یہ ہے کہ شیطان نے سجدہ نہیں کیا لیکن وہ کہنا میں نے ٹھیک کیا ہے، میرے پاس لوجک ہے، میرے پاس اس کی لوجک ہے اور میرے پاس اس کی دلیل ہے، اس لیے کہ آدم مٹی سے بنا ہے، میں آگ سے بنا ہوں، اوپر والا نیچے والے کو کیسے سجدہ کر. وہ یہ بھول ہی گیا کہ تیرا خالق کون ہے اور تیرا مالک کون ہے اور تجھے عقل کس نے دی ہے اور تجھے سمجھ کس نے دی ہے. اس ذات کا فیصلہ ہے کہ تو نے اسے سجدہ کر. تو وہ راندہ درگاہ ہوا. پھر بنی اسرائیل کا تذکرہ فرمایا جو امت محمدیہ سے پہلے ایک عظیم و شان امت تھی جس پر اللہ نے انگنت احسانات فرمائے، بے شمار. اللہ رب العزت نے ان پر اپنا خاص کرم فرمایا کہ ان کا دشمن فرعون ان کے سامنے ہلاک ہوا اور ان کے لاؤ لشکر کے ساتھ وہ پوری کی پوری قوم برباد ہوئی. اور اللہ رب العزت نے اس بنی اسرائیل کو اس سے آزادی دی، نجات دلائی، اور پھر پتھروں کے اندر سے ان کے لیے چشمے جاری ہو گئے، آسمان پر بادل ان کے لیے سایہ بن گئے، آسمان سے ان کے لیے پکے پکائے کھانے اترے، اور ان کی خواہشات اور چاہتیں اللہ رب العزت نے کئی بار پوری فرمائی، اور ان کو اللہ رب العزت نے دیگر اقوام پر عزت بخشی. لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ بڑی احسان فراموش، بڑی ناشکری تھی، بڑی ہی احسان فراموش. تو احسان فراموشی یہ آدمی کو اللہ کی نظروں سے گرا دیتی. ناشکری اس سے ساری عزت اور ساری نعمتیں چھن جایا کرتی، رسوائی ذلت مقدر ہو جاتی. جب قومیں ناشکری کا ارتکاب کرتی ہے تو عزت سے انہیں اتار کر ذلت اور پستی میں ڈال دیا جاتا. تو یہ بنی اسرائیل کا حال ہوا اور یہ اس کا حشر ہوا. اس کا تذکرہ فرمایا بظاہر بعض چیزوں کو یہ مانتے تھے جو آسمان سے احکامات آئے تھے لیکن بعضوں کا انکار کرتے تھے. اللہ رب العزت نے ان کی مذمت فرمائی بعضوں پر ایمان لاتے ہو اور بعضوں کا انکار کرتے ہو. آج مسلمان بھی عبادت کا دین تو کچھ کر لے گا لیکن معاملات کا دین اس کے لیے بڑا مشکل. آج مسلمان بھی دو رنگ کا ہے کہ عبادت کا دین تو کچھ اپنا لے گا لیکن معاشرت کا دین اس سے دستبردار ہے. عبادت کے کچھ احکامات تو عمل کر لے گا لیکن معاملات کے احکامات سے دستبردار ہے. تو فَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضٍ، یہ بیماری پہلی قوموں کے اندر بھی تھی. بعض آسمانی احکامات پہ عمل کرتے تھے اور بعضوں کا انکار کرتے تھے. اس کی مذمت فرمائی اور پھر ان کا تذکرہ فرمایا. مسلمانوں کو تنبیہ اور خبردار کیا کہ دیکھو یہ اہل کتاب اور یہ کفار، ان کی دلی چاہت ہے کہ تم اپنے دین سے دستبردار ہو جاؤ. ان کی دلی خواہش ہے کہ تمہیں یہ اللہ سے دور کر دے اور گمراہ کر دے. یہ ان کی دلی چاہت اور خواہش ہے اور یہ انہیں اپنے اوپر ناز بھی ہے کہ ہم چونکہ یہودی ہیں اور ہم چونکہ نصرانی ہیں جنت میں ہمیں نہیں جانا ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا جنت کسی نسلی مسلمان کے لیے نہیں ہے اور نہیں کسی یہودی اور نصرانی کے لیے. جنت تو اس کے لیے جو ایمان لائے کے آیا اور ایمان کی زندگی اختیار کی. محض مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہونے والا نسلی مسلمان جنت اس کے لیے بھی نہیں ہے، نہ یہودی کے لیے نہ نصرانی کے لیے. جنت تو ایمان کے ساتھ ہے اور ایمان کی زندگی کے ساتھ ہے، ایمان کے ساتھ ہے اور ایمان کی زندگی کے ساتھ ہے. اس کا تذکرہ فرمایا. اور پھر یہود و نصارہ یہ آپس میں ایک دوسرے پہ الزامات لگایا کرتے تھے اور ان کے اندر ناجائز جادو کا بڑا رواج تھا. ایسا جادو سیکھا کرتے تھے جس سے میاں بیوی کے درمیان تفریق پیدا کرنا
اور ان کے گھروں کو اجاڑنا اور جدا کر دینا، اس کی مذمت فرمائی ہے۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ، اللہ نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو وہ مرتبہ عطا فرمایا، فرمایا ابراہیم بہت سارے امتحانوں میں کامیاب ہوئے، ان کی زندگی میں بڑی بڑی آزمائش اور امتحانات آئے، لیکن یہ ہر امتحان میں پورا اترے اور اللہ کی رضا میں اپنے آپ کو ہمیشہ سرخم تسلیم کیا، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے بیٹے اسماعیل نے بیت اللہ کی تعمیر فرمائی، اور اتنے عظیم الشان کام کرنے کے بعد بارگاہ خداوندی کے سامنے ہاتھ پھیلا کر کہتے ہیں اے اللہ قبول بھی فرما لے۔ اچھے اور نیک آدمی کی یہی شان ہوتی ہے، بڑے سے بڑی نیکی کرتا ہے لیکن اپنے خیال میں اسے بڑی نہیں سمجھتا، اللہ سے کہتا ہے اب قبول کر لے تو مولا تیری مہربانی ہو، اب تو قبول فرما لے تو تیری مہربانی ہوگی۔ یہی نیک آدمی کی علامت ہے، اور یہی کسی نیکی کی قبولیت کی نشانی ہے۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا ہے جو انہوں نے کی، اور پھر اللہ نے محمد رسول اللہ کی شکل میں وہ دعا قبول فرمائی، اور امت مسلمہ کی شکل میں آپ کی دعا کا نتیجہ نکلا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت اور آپ کا دنیا میں آنے کے خاص مقاصد، قرآن کے الفاظ سکھانا، قرآن کا علم عطا کرنا، اور دلوں کو گناہوں کی گندگی سے، شرک سے، نفاق سے، گندگیوں سے پاک کرنا، یہ آپ کی دنیا میں رسالت کے خاص مقاصد تھے۔ اس لیے وہ بڑے نادان ہیں جو یہ کہتے ہیں صرف قرآن کے الفاظ پڑھنے پڑھانے سے کیا فائدہ۔ وہ بڑے نادان ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ صرف قرآن کے الفاظ پڑھنے پڑھانے سے کیا فائدہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں صرف الفاظ پڑھانے کے لیے بھی آئے تھے، اس لیے کہ قرآن کے الفاظ ایک نور ہے جو اللہ کے اندر سے نکلا، جس کی زبان پہ آیا گویا کہ اس کی زبان پہ اللہ کا نور آیا۔ اللہ نے بغیر سمجھے بھی اس کے اندر نور رکھا ہے، اور اس کا اجر و ثواب رکھا ہے۔ ہاں، سمجھنا اور سیکھنا کسی نیک اور اللہ والے سے یہ بڑی سعادت کی بات ہے، لیکن ساتھ ساتھ اخلاق کی تربیت بھی ہو، ساتھ ساتھ اخلاق کی تربیت بھی ہو، یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقاصد نبوت میں سے تھے۔ اور پھر فرمایا ایک ماں باپ اپنی اولاد کو سب سے بڑی جو دولت دے سکتے ہیں وہ دین اور دین کی تربیت ہے۔ ایک ماں باپ جو اپنی اولاد کو سب سے بڑی دولت دے سکتے ہیں وہ دین اور دین کی تربیت اور اخلاق کی تربیت ہے۔ یہ کسی اولاد کو مل گئی تو باپ کی طرف سے بڑا تحفہ اور بڑی دولت مل گئی، اور کسی کی اولاد کو یہ دولت مل گئی تو اس ماں باپ کی خوش نصیبی کہ اللہ نے اس کی اولاد کے لیے اس دولت کو مقدر فرمایا، یہ بڑی دولت ہے۔ اسی کا تذکرہ کہ پیغمبر بھی اپنی اولاد کے لیے دین کی اور اخلاق کی تعلیم اور تربیت کی فکر کیا کرتے تھے۔ دنیا سے جا رہے ہیں، انہیں اپنی اولاد کی فکر کیا ہے کہ میرے مرنے کے بعد کئی دن دین سے دور تو نہیں ہو جاؤ گے۔ دنیا سے جاتے جاتے بھی انہیں اپنی اولاد کی یہی فکر کھائی جا رہی، حالانکہ پیغمبر کا گھر ہے، اور پیغمبر بھی ایسا جس کے والد بھی نبی، جس کے دادا بھی نبی، جس کے چچا بھی نبی، بتائیے کتنا پاکیزہ خاندان ہوگا، لیکن پھر بھی اسے فکر ستا رہی ہے کہ دین پہ زندگی گزارنا۔ اور اب تو میرے بچے اور بچیاں ایسے ماحولوں میں جاتے ہیں جہاں ان بیچاروں کو کلمہ بھی کوئی نہیں آتا، جہاں ان کو قرآن کے الفاظ بھی کوئی نہیں آتے، جہاں انہیں اللہ اور اللہ کے رسول کا کہیں نام بھی نہیں سنائی دیا تھا، بلکہ انہیں دین اسلام سے بیزار کیا جاتا ہے۔ لیکن بدقسمتی ہے آج کا مسلمان اس بے دینی کے ماحول میں بھی اپنے اولاد کے معاملے میں فکر مند نظر نہیں آتا، فکر مند نظر نہیں آتا۔ تو دور اندیشی اور عقل مندی یہ ہے کہ اپنی اولاد کی دین اور اخلاق کی تربیت ہمیشہ نصیب ہو۔ پھر فرمایا اللہ کے دین کا ایک رنگ ہے، اگر یہ آ جائے تو وہ رنگ اس کی زندگی میں نظر آتا ہے، وہ اس کی زندگی میں نظر آتا ہے۔ پھر قبلہ کا تقبیل قبلہ کا تذکرہ فرمایا۔ مسلمانوں کا پہلے قبلہ بیت المقدس تھا، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دلی چاہت تھی کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو قبلہ بیت اللہ ہے وہ میرا بھی اور میری امت کا ہو۔ اللہ رب العزت نے وہ چاہت اور وہ خواہش آپ کی پوری فرمائی، بیت اللہ آپ کا قبلہ ہوا۔ اس پر یہودیوں نے
بڑا پروپیگنڈا کیا کہ پہلے کی نمازیں ٹھیک ہے یا اب کی نمازیں ٹھیک ہے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا پہلے بھی اللہ کے حکم کی تعمیل ہو رہی تھی، اب بھی اللہ کے حکم کی تعمیل ہو رہی ہے۔ اصل چیز تو اللہ کا حکم پورا کرنا، اصل چیز تو اللہ کا حکم پر پورا کرنا ہے۔ اور مسلمانوں کو تلقین فرمائی کہ مذہبی بحث مباحثہ جو فضول ہو، ہاں، اس سے پرہیز کی جائے۔ ایسی مذہبی بحث مباحثہ جس کا کوئی مقصد فضولیات، اس سے ہمیشہ پرہیز رکھی جائے، اس کا تذکرہ اور ایمان والوں کو تلقین فرمائی کہ نماز سے اور صبر سے اللہ کا قرب حاصل کرو، اللہ کی مدد حاصل کرو، تمہیں مشکلات کے اندر بھی آسانی ہوگی، اور کوئی مصیبت آئے تو انا للہ و انا الیہ راجعون، اس کے مفہوم کو سمجھ کے اگر کہو گے تو تمہیں دل میں سکون ملے گا، تمہیں ایک اطمینان نصیب ہوگا۔ اس کا تذکرہ، پھر اللہ کی بڑائی اور اللہ کی بڑائی کا تذکرہ اور اس کے قدرت کے مختلف مظاہر کا تذکرہ ہے۔ اور ایمان والوں کو تلقین فرمائی ہمیشہ حلال کھاؤ، پاکیزہ کھاؤ، اور جو چیزیں اللہ نے حلال کی ہیں اسی کے اندر تمہارے لیے خیر ہے، اور جن چیزوں کو اللہ نے حرام کیا ہے جیسے خنزیر ہے اور ایسی غیر اللہ کے نام پہ نظر و نیاز ہے، ایسی بہنے والا خون ہے، یہ سب چیزیں حرام ہے۔ ان لوگوں کی مذمت فرمائی جو اللہ کے دین کی بات اور حق سچ کی بات صرف دنیاوی مقاصد اور اغراض کے لیے اس کو چھپا لیا کرتے ہیں، یا دنیا کی خاطر اپنی دین کو نظر انداز کرتے ہیں، ان کی گمراہی اور ان کی سزا کا تذکرہ ہے۔ اللہ رب العزت ہمیشہ دین کی سمجھ اور دین کی زندگی نصیب فرمائے۔